السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر۔ الصلاۃ والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم اصول تفسیر کی کتاب پڑھ رہے تھے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو مادہ ہے یہ بھی انسان کو ضروری ہے، اس کو جاننا، تاکہ انسان غلط راستوں میں نہ پڑے اور قرآن کی عظمت جانے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اگر کوئی انسان جاننا چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے، قرآن کی کتنی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے معنی سمجھنے کی کوشش کتنا کرتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اگر ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم قرآن سے ہمیں دل لگانا چاہیے، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آج بس اور کچھ چیزیں ہیں، کیا کیا سبجیکٹس قرآن میں آتے ہیں، ٹاپکس، جیسے آج ہم ذکر کریں گے قرآن میں قصوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ تعالیٰ سے سچا کون ہے بات کرنے میں، بتانے میں کوئی چیز۔ دنیا میں کوئی بھی قصہ ہو، لیکن سارے قصوں کے سامنے قرآن کے قصے ہی 100% صحیح ہے۔ ہر قصے میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ قصے نہیں ہیں، اور جو بھی قصے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سب سے بہترین قصے ہوتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ، اللہ نے فرمایا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، سب سے بہترین قصے ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں۔ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ، جو کچھ ہم نے قرآن آپ کے اوپر وحی کی ہے۔ تو جو قصے قرآن میں ملتے ہیں سب سے بہترین اور سب سے فائدہ مند قصے بھی ہیں قرآن کے قصے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ یا قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کے قصوں میں عبرت ہے سمجھدار لوگوں کے لیے، کیونکہ انسان کو ایک محبت ہوتی ہے قصوں سے اس کو ایک محبت ہوتی ہے انسانیت کو، وہ سننا چاہتا ہے کہ پہلے کے لوگوں کے زمانے میں کیا کیا چیز ہوتی تھی، تو وہ عبرت لے سکے۔ کیونکہ انسان زندگی میں ہر چیز نہیں سیکھ سکتا، تو دوسروں کے غلطیوں سے انسان عبرت لیتا ہے، ارے ایسا نہیں کرنا ہے، یہ غلطی ہے۔ اسی لیے کہیں بھی نوکری میں وغیرہ ہر جگہ ایکسپیرینس پوچھا جاتا ہے، کیونکہ وہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گزرا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتہ رہتا ہے کہ کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو قصوں سے بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سب سے فائدہ مند قصے اللہ بیان کرتا ہے۔ قصے جو ہے قرآن میں 3 قسم سے آتے ہیں۔ ایک قسم انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، ہود علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایسے ہی کتنے انبیاء کا نام ہے قرآن میں؟ 25 انبیاء اور رسول کا نام ہے۔ یہ پہلی قسم ہے قصوں کی۔ دوسری قسم ہے جو انبیاء تو نہیں ہیں لیکن نیک لوگ ہیں، کوئی مثال بتا سکتے ہیں ان کے قصے ہیں؟ سورہ کہف میں، صحیح، سورہ کہف میں جو نوجوان تھے جو اپنے دین کی وجہ سے بھاگنا پڑا تھا، اور پھر غار میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا۔ کتنے دن سلائے؟ 309 سال۔
309 سال اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. پھر وہ گئے بیچنے خریدنے کے لیے کچھ، ان کا سکے سے پہچان لیے. پھر ارے یار یہ سکہ ابھی ہے ہی نہیں، پورا بازار بدل گیا، سب بدل گیا. 100 سال میں سب چیز بدل جاتا ہے کہ نہیں. تو وہ پھر بادشاہ پھر وہ گئے تو واپس گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت رکھی کہ مرنے کے بعد زندہ کرنا ہے. اور پھر لوگوں نے زبردستی کر کے وہاں پر مسجد بنا دیا، حالانکہ مسجد نہیں بنانا تھا، کیونکہ قبرستان پہ مسجد نہیں بنانا. تو قصے ہیں. اور مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام بھی جو ہے نبی نہیں، اور خاتون جو ہے صرف آدمی لوگ. لقمان علیہ السلام، لقمان علیہ السلام بھی نبی نہیں ہے، لقمان حکیم. اور وہ جو گزرے، جو بعض لوگ کہتے ہیں ان کا نام عزیز تھا، پتہ نہیں، لیکن وہ گزرے ایک گاؤں سے، اور آج ہی اس کا واقعہ ہے. وہ گزرے 3 پارے کے 2 صفحے میں، او کالذی مر علی قریۃ، وہ گاؤں سے گزرے اور گزرنے کے بعد وہ بولے کہ اللہ ایسے اس گاؤں کو کیسا زندہ کریں گے، پورا برباد پڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی 100 سال تک. قال کم لبثت، کتنے دن رہے؟ وہ بولے میں 1 دن رہوں گا، 1 دن سویا ہوں گا، 1 دن 1.5 دن. تو انہوں نے کہا یہ آدھا دن، لبثت یوما او بعض یوم. تو اللہ نے کہا ہرگز نہیں، آپ 100 سال آپ کو ہم نے سلا دیا تھا، پھر آپ کو زندہ کیا. آپ کا کھانا دیکھیے، ٹفن دیکھیے جو لے کے آئے تھے آپ، سب چیزیں جیسے کہ ویسی ہے. اور آپ کے گدھے کو دیکھیے، وانظر الی حمارک، اللہ تعالیٰ نے گدھے کو اٹھایا، وہیں ہڈی اور گوشت سامنے اللہ تعالیٰ نے بنا کر بتایا. تو انہوں نے کہا بے شک اب میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، طاقت رکھ سکتا ہے. یا اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے. یہ سارے واقعے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کے. دوسرے قسم کے قصے ہیں. تیسرے قسم کے قصے ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی ہو رہے تھے، جیسے کہ غزوہ بدر کا واقعہ، احد کا واقعہ. وہ زندگی میں ہی چل رہے ہیں ابھی یہ لوگ آئیں گے ایسے کہیں گے اس طرح سے. احد کا واقعہ، احزاب کا واقعہ، بنو قریظہ، بنو نضیر، یہ سارے جو ہے سیرت میں یہ سب چیزیں. ابو لہب، اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی میں ہی کہہ دیا کہ ابو لہب اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے. کون سا سورہ ہے؟ تبت یدا ابو لہب وتب. اللہ جو ہے اس کے ہاتھ، دونوں ہاتھ برباد کرے گا. تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ برباد ہیں ابو لہب اور اس کی بیوی کے بھی. تو اگر ابو لہب چاہتا تو بس مذاق میں بھی اسلام لا سکتا تھا، ہے کہ نہیں؟ ایسا بولا ٹھیک ہے میں لا لیا. لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے کبھی اسلام نہیں لائے گا مرتے دم تک. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس کا مال کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں. اور ابو لہب ایسا خطرناک دشمن تھا، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی دعوت دینے جاتے، جا کے پیچھے پیچھے جاتا تھا ابو لہب اور جا کے کہتا تھا میرا ہی بھتیجا ہے بھائی، نہ کچھ سنو باتاں، جو ہے ان کے اوپر جن چڑھ گیا، ایسا ایسا بول کے لوگوں کو پھر الٹی پٹی پڑھاتا تھا. پیچھے پیچھے جاتا، پیچھے پیچھے. رسول اللہ ایک قبیلے گئے، نکل جا رہے ہیں رسول، چلو میں جاتا ہوں، اور جا کے پھر الٹی پٹی پڑھاتا ہوں. نہیں میں ہی چاچا ہوں، میں ہی نہیں قبول کر رہا ہوں، آپ لوگ کیا قبول کرتے؟ رشتہ داروں کو معلوم ہے اصل. تو اس طرح سے لوگوں کو بھٹکایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قصے بیان کیے عبرت لینے کے لیے. اللہ نے فرمایا حکمت بالغہ، اس میں حکمتیں ہیں قصوں میں. اور سب سے بہترین قصہ بھی اللہ نے ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ. اللہ نے فرمایا بہترین قصہ ہے. اس میں بچپن سے لے کے یہ کیا کیا مراحل آتے ہیں، جوانی کے مسائل جو ہے، یہ سارے چیزیں یوسف علیہ السلام کے. اور اللہ تعالیٰ کئی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے عدل کے بارے میں پتہ چلتا قصوں میں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ لوگ ہی جو ہے نافرمانی کیے اور عذاب کے مستحق ہو گئے. ان کے پیسے کام نہیں آئے، ان کے خاندان کام نہیں آئے، ان کے آلیہ کام نہیں آئے، کچھ کام نہیں آئے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے تسلی دینے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصے بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو پریشان مت ہوئیے آپ. فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آپ سے پہلے کے لوگوں کو، انبیاء کو بھی
جھٹلایا گیا ہے. جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، واضح واضح دلائل تھے، کتاب تھی، سب چیز تھی، لیکن انہوں نے نہیں مانا. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھیں کتنا تکلیف دیے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیف دی، حالانکہ سمندر میں سے چلتے ہوئے آگے گئے، پھر جانے کے بعد درخت ملا ایک، وہاں پہ لٹکاتے تھے برکت کے لیے کچھ تو انہوں نے کہا کہ اجعل لنا ذات انوات، اس کو ذات انوات کہتے تھے، تو ہمارے واسطے بھی ایک بنا دو نا درخت، ہم بھی تلواریں لٹکائیں گے، وہ کریں گے. تو رسول اللہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ ذات انوات کا معاملہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے اجعل لنا آلہا، ہم کو ایک بت بنا دو، جیسا ان لوگوں کے پاس ایک بت ہے. تو کیا چاہیے آپ کو، پورا آپ سمندر سے گزرے، آپ معجزات دیکھے، یہ دیکھے، پھر بھی شرک میں انسان ملوث ہو رہا ہے کہ ہمارے کو یہ چھوٹا بت بنا دو، ہم اس کی عبادت کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ جاہل قوم ہیں، اتنے سب چیزیں آنے کے بعد بھی جو ہے، دلائل آنے کے بعد بھی توحید صحیح سمجھ میں نہیں آیا. تو مومنوں کو ثابت قدمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں. چلیے، ایسے کون سے قصے ہیں جو ایک ہی بار آئے ہیں؟ بعض قصے بار بار اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، تھوڑے قصے ایک ہی بار آئے، جیسے اصحاب کہف کا ایک ہی کون سے سورہ میں؟ سورہ کہف میں، اس کے بعد کہیں نہیں. لقمان علیہ السلام کا قصہ ایک ہی بار ہے. تو کئی قصے جو ہے ایک ہی بار ہے، اور بعض قصے بار بار دہرائے گئے ہیں. تو کیا حکمتیں ہیں، کیوں دہرائے گئے بار بار؟ جیسے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ 4-5 بار ہے، بقرہ میں ہے، اعراف میں ہے، آگے بھی کئی سوروں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. کیوں ریپیٹ ہو رہے ہیں قصے؟ سب سے پہلی چیز اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ اہمیت والے قصے، اس میں اہمیت ہے. دوسرے، کبھی یہ اینگل سے اللہ تعالیٰ بتاتے کہ اس میں یہ عبرت ہے، وہی قصے میں الگ الگ عبرتیں بتاتے ہیں. پہلے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی آزمائش کی طرف فوکس، کہ آدم علیہ السلام کو آزمایا گیا، ان کو جھاڑ کے قریب نہیں لے کے گیا. وہاں پہ ابلیس کا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں اللہ نے ابلیس سے کیا بات کی، وہ ڈائلاگ بعد میں آ رہے ہیں، یہاں پہ بس آدم علیہ السلام اصل مقصد جو ہے بتانے کے لیے ایک صفحے میں قصہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اہمیت بتانے کے لیے، اور زمانے کا جو ہے الگ الگ حساب سے. کبھی وہی قصہ سخت الفاظ میں آتا ہے کہ فرعون نے بھی جھٹلایا، ان کو عذاب ہوگا، لیکن کیسے جھٹلایا وہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اور لوگوں کو شوق دلانے کے لیے بھی قرآن میں سنے ارے کیا قصہ ہے کہ فرعون، تو کہیں آگے جا کر اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں. اور اس میں اور ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی قصہ ہر جگہ بیان کرتا ہے، لیکن کوئی اس میں ٹکراؤ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام کا ایک معجزہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی قصے جو ہے بار بار دہرا رہا ہے، لیکن کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ پہلے یہاں ہوا ایسا، یہاں نہیں. ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. انسان کی زندگی میں ہی دیکھیے، ہم 20 سال جیسے پہلے بات کرتے تھے، آج شاید ویسا بات نہیں کرتے تھے ہم. جیسے ہماری سوچ تھی، کئی چیزیں بدل جاتی ہیں 20 سال 23 سال، لیکن قرآن کا اسلوب دیکھیے، انداز بیان دیکھیے، جیسا 23 سال میں شروع میں تھا آخری میں بھی ویسے ہی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی اسلوب وغیرہ نہیں بدل. چلیے، اسرائیلیات بھی ایسے چیزیں ہیں. اسرائیلی کس کو کہتے ہیں؟ روایت جو یہود و نصارہ سے کے بارے میں سے آتی ہے. تو 3 قسم کے ہیں وہ بھی اسرائیلیات، اسرائیلی روایتیں. ایک جس کو اسلام نے قبول کیا، ایسے کئی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے کہا کہ ایسا بالکل ہے. جیسا کہ ایک یہودی عورت آئی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے جو ہے قبر میں عذاب ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل قبر میں عذاب ہوتا. حالانکہ وہ یہودیہ عورت تھی، لیکن اسلام میں بھی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. تو کئی چیزیں اسلام نے کہا کہ ہاں ایسی چیزیں ہیں. دوسری چیز جس کا اسلام نے انکار کر دیا کئی چیزوں کے بارے میں کہ اسلام میں ایسی چیز نہیں ہے. جیسے حیض و نفاس کے بارے میں یہود و نصارہ عورتوں کو چھوتے بھی نہیں تھے. تو اسلام نے کہا ایسی کوئی غلط بات ہے جو ہے یہ ایسا نہیں ہے. تو اسلام نے انکار.
تیسری چیز ہے اسلام نے نہ اقرار کیا نہ ہی انکار کیا، تو اس کے بارے میں ہمیں خاموش رہنا ہے. جو اہل کتاب کے کتابوں میں ہے اس میں خاموش رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوهم، ان کی نہ تصدیق کرو نہ ہی جھٹلاؤ، بلکہ یہ کہو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، تورات، زبور، انجیل اور قرآن سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. جو اسرائیلی روایتوں میں کیا ہوتا اکثر کچھ فائدہ مند چیز نہیں ہوتی ہے، جیسے بولتے کہ بھئی اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا کلر کیا تھا، کتنے لوگ تھے، ان کی داڑھی تھی نہیں تھی، یہ سب چیزیں وہ رہتی ہے. یہ سب چیزوں کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو کئی بار جو ہے لوگ جا کر اہل کتاب سے پوچھتے تھے حلال حرام کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پوچھنا چاہیے. قرآن نازل ہونے کے بعد ان کی کتابوں سے ہم حلال حرام نہیں لے سکتے. لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء، کسی چیز کے بارے میں ان کے پاس جا کر نہیں پوچھو. فإنہم لن یہدوکم وقد ضلوا، وہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے. کیونکہ لوگوں کو کیا تھا، ارے قرآن میں یہ واقعہ، چلو ان کے پاس اور تفصیل ہوں گی، جا کے دیکھیں ذوالقرنین کون ہے، جا کے ان کی کتابوں میں ڈھونڈیں گے. تو اس طرح سے شوق ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِي، ان کو بھی میری اتباع کرنا پڑتا تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے. تو تفسیر کی کتابوں میں کئی بار کئی علماء ذکر کرتے ہیں اسرائیلی روایتیں. تو ایک قسم ہے جیسے ابن جریر الطبری کی تفسیر ہے، وہ سند کے ساتھ لاتے تھے، تو اس میں چیک کر سکتے ہیں آپ کہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور بعض جو ہے بغیر سند کے لاتے گئے تو وہ کیا ہے، ویسے کتابیں ڈینجر، جیسے ثعلبی کی تفسیر ہے، اس میں پورے کہانیاں قصے پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو وہ چیز ہے. اور بعض علماء نے لایا ہے، جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کئی بار اسرائیلی روایت لے کر آئے ہیں، لیکن بعد میں اس کا انکار کرتے ہیں. ایسا قصہ ملتا ہے اپنے کو، لیکن یہ ثابت نہیں ہے. ایسا بول کے انبیاء کے بارے میں جو تہمتیں لگائے تھے، جیسے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں شراب پیتے، اس طرح سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، نعوذ باللہ گناہوں کا ارتکاب جو ہے انبیاء کی طرف کرتے تھے وہ لوگ، نعوذ باللہ. تو اس میں انکار کرتے ہیں ہم. تو یہ ایک چیز ہے. آخری چیز انشاءاللہ اور اپنی کتاب ہو جاتی، وہ ہے ضمیر. ضمیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار جو ہے پروناؤن لے کے آتے ہیں، جیسے ہوا مطلب وہ، انتا مطلب آپ، اس طرح سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بدل دیتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ من کان، کبھی کبھار نام بھی لا لیتے ہیں، جیسے یہاں پہ دیکھیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو بھی دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسول کا اور جبریل علیہ السلام کا اور میکال علیہ السلام. تو یہاں سوال آتا کیا جبریل اور میکال علیہ السلام جو ہے فرشتوں میں نہیں ہے پھر نام کیوں لایا گیا بعد میں؟ تاکید کے لیے. جبریل علیہ السلام کا مقام مرتبہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نام لایا، اور میکائیل علیہ السلام کا بھی نام لایا. فإن اللہ عدو للکافرین. تو اللہ تعالیٰ کئی بار نام، پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کا دشمن ہے، اللہ نے کہا کہ جو لوگ یہ ہے یہ کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے لفظ لایا فإن اللہ عدو للکافرین. تو اس طرح سے کئی صیغے، یہ اصل عربی زبان کے زیادہ ہے، لیکن اس میں تاکید آتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ، اصل جو عربی زبان جاتے ہیں اس میں بے شک میں، پھر انا لایا گیا ہے، میں ہی اللہ ہوں. تو اصل دو بار انا ہے، اننی بے شک میں، پھر انا اللہ. تو اس میں تاکید ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا. یعنی اس میں یا جو آتی ہے نا، انا مطلب بے شک، اس کو یا لگا دیں گے تو بے شک میں، اننی اس طرح، انا اللہ. یا واولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. تو ہم کیوں آیا؟ وہ تاکید کے لیے چیزیں آئی ہیں، تاکید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لایا ہے. اور کبھی کبھار بدل بھی جاتا. دیکھیے سورہ فاتحہ میں دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. پھر ایاک نعبد، ہم تیری ہی بات. ابھی تو آیا کہ اللہ کی تعریف ہے وغیرہ وغیرہ، پھر آپ کی تعریف کیوں آ گئے یہاں پہ؟
اس کو بولتے ہیں غائب سے سامنے کی طرف. تو ان سے انسان جو ہے کیا ہوتا ہے، اس میں شوق پیدا ہوتا ہے سننے میں شوق پاتا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پہلے تعریف آ گئی، پھر دعا میں بدل گیا سورہ فاتحہ. اس سے سورہ فاتحہ عظیم سورہ ہے. اس کے معنی مفہوم میں بھی یہ ہے کہ انسان جو ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ بلاغت کا ایک حصہ ہے جس میں بدل دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کہتے ہیں وہ پھر بدل جاتے ہیں، اب آپ کو بھی ایسے کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں التفات. جیسے سورہ ہم جانتے ہیں انا بے شک ہم نے اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا. فصلی لربک، اور آپ کے رب کے لیے نماز پڑھی. تو اللہ نے شروع کیا بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا، تم نماز میرے لیے پڑھو آنا تھا نا. لیکن اللہ تعالیٰ تاکید دینے کے لیے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ رب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. رب کا معنی رب، اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا، رزق دینے والا. پہلے تو خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے اور مدبر، سب کچھ چلانے والا. 4 چیزیں بول سکتے ہیں یا 3 بھی بول سکتے ہیں. خالق، مالک، رازق، مدبر یعنی تدبیر کرنے والا، ہر چیز کو چلانے والا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بتایا. تو یہ جو بدلتا ہے اس سے انسان کو جو ہے قرآن میں شوق پیدا ہوتا ہے. اس لیے کفار مشرکین جو ہے بس قرآن سن کے ایک آیت سن کر اسلام قبول کر لیتے تھے، کیونکہ یہ کہتے تھے یہ ہم نے شعر سنا، ہر چیز سنا، لیکن یہ قرآن جو ہے عجیب ہے. اور بعض تو قرآن بھی نہیں سنتے تھے، بس ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر. ایک صحابی آئے مشرکین مکہ کا، سننا نہیں، دیکھو وہاں پہ جو ہے وہاں بیٹھتے جادوگر ہے ان کے پاس جانا ہی نہیں. تو وہ صحابی جو ہے اسلام لانے سے پہلے وہ روئی وغیرہ رکھ کے جاتے تھے مکہ میں. پھر ایک بار سوچے میں تو عقل مند انسان ہوں، میں شاعر بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں جا کے سنتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو جا کر روئی نکال کر دیکھے تو انہوں نے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کون ہے آپ؟ تو وہ بولے میں جو ہے شاعر بھی ہوں، میں اگر آپ کو جن ستا رہا تو میں رقیہ بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے اوپر، جن جو ہی چھوڑ کے چل جاتا. اگر آپ کی تکلیف ہے، کچھ درد وغیرہ ہے تو حکیم بھی ہے میرے پاس، جو ہے ہمارے قبیلے والے مشہور ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہو گیا بولنا؟ تو اس شخص سے کہا بالکل ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ان الحمدللہ، جو خطبے میں سنتے ہیں، نحمدہ بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، ونستعینہ اسی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ. بس اس نے کہا یہ کیا کلام ہے، یہ رکو پھر سے دہراؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دہرایا ان الحمدللہ نحمد، کیونکہ اتنا جامع ہے. دیکھیں اللہ کے لیے ساری تعریف ہے، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کی طرف پلٹتے ہیں، ونتوب الیہ. تو اس نے کہا پھر سے 3 بار دہرایا، اور اس نے کہا یہ کلام تو کبھی نہیں سنا میں، اتنا جامع کلام ہے یہ، جو خطبۃ الحاجہ ہے جو جمعے میں سنتے ہیں ہم. تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ کہاں سے سیکھے؟ تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا یہ سب چیزیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. تو انہوں نے اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ. بس سن کے جو ہے زبان کے وہ لوگ ماہرین تھے. جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھی جو سوسائٹی میں چلتا تھا زیادہ؟ انجیل نہیں، کون سی ٹیکنالوجی ہائی سب سے زیادہ تھی؟ ہیلتھ کی. صحیح، وہاں پہ پورے حکیمہ بیٹھتے تھے جو ہے علاج کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے معجزات کیا دیے ان کے، جو ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تھے اور اللہ کی مرضی سے علاج ہو جاتا تھا. تو وہ معجزات تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا زیادہ شور و غور؟ جادو زیادہ تھا. جادوگر اپنے اپنے دھندے چلاتے تھے، جادوگروں کا بہت زیادہ تو تھا. تو وہ ہر زمانے میں جو ہے کوئی چیز جو معجزہ ملتا تھا وہ اسی زمانے کے حساب سے ملتا تھا. تو عربی زبان جو ہے وہ زمانے میں، عربوں کے زمانے میں عربی زبان مشہور تھا. کیوں تھا عربی زبان؟ بات کرنے کے لیے، کیونکہ وہ زمانے کا میڈیا تھا وہی. کوئی بھی قبیلے میں لڑائی ہوئی، رکو پہلے میں کیا کرتا ہوں، شعر لکھتا ہوں آپ کے خلاف، لوگوں میں مشہور کرتا ہوں میں آپ کو بدنام کرنے کے لیے. اور جا کے بازاروں میں جا کے شعر پڑھنا شروع کرتے. اگر شعر ہٹ ہو گیا گانوں کے ساتھ نعوذ باللہ، تو وہ شعر
مشہور ہو گیا تو لوگ بولتے ہیں کیا بدنامی ہو گئی ہمارے قبیلے کی ایسا. پھر اس کے جواب میں اور ایک شعر لکھا جاتا تھا. ہاں تو ایک بازار بھی لگتا تھا حج کے موسموں میں, سوق عکاظ, اس میں پوری کمپٹیشن ہوتی تھی, پورے لوگ جمع کرتے تھے, ایک جنے اٹھتے تھے, شعر مشاعرہ ہوتا تھا عربی میں, ایک شعر بولتے تھے تو اپنے تعریف میں ان کے جواب میں انہوں جواب دیتے کہ کون جو ہے زبان میں سب سے زیادہ ماہر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کے ویسا بتا دو آپ, ایک آیت بتا دو, ایک سورہ بنا دو, 10 آیتیں آپ لا لو, کوئی نہیں جواب دے سکتا. تو یہ قرآن کی جو ہے عظمت ہے. کتاب تو ہو گئی الحمدللہ, لیکن اختصار سے طور پر کیا مقصد ہے یہ کتاب کا, وہ ہے اصول فی التفسیر. تو کیا کیا بس ایک ٹاپکس لے لیں گے اور اپنی بات ختم کر لیں گے کہ موٹا موٹا ہم نے کیا سیکھا. سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ قرآن کا معنی کیا ہے. ہاں قرآن کا معنی, جی ہاں نہیں, لفظ کا معنی کیا ہے. قرآن روز بولتے ہیں نا قرآن قرآن, ہاں تلاوت. قرآن کا معنی ہے تلاوت. قرآن یعنی قراءت بولتے ہیں نا, قراءت. تلاوت کا معنی ہے, اور ایک دوسرا معنی ہے جمع کرنا. اس میں سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے, جب کوئی بھی پوچھے قرآن کا مطلب کیا ہے, تلاوت بھی ہے اور جمع بھی کیا گیا ہے, ہر چیز احکام وغیرہ جامع کتاب ہے یہ. ہاں قرآن جو ہے الکتاب ہے. قرآن کا معنی ہم نے سیکھا. کیا قرآن میں کوئی بدلاؤ آ سکتا ہے قیامت تک؟ نہیں آ سکتا. چلیے, نازل قرآن کتنے لیولز میں ہوا, کتنے سٹیج میں قرآن نازل ہوا؟ 3 لیول. پہلے کہاں تھا لکھا ہوا؟ لوح محفوظ میں اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھ دیا. پھر لیلۃ القدر میں کہاں نازل کرے؟ پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر, اس کا نام کیا ہے؟ بیت العزہ. بیت العزہ کیا ہے؟ کعبے کے اوپر جو پہلے آسمان کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر گھر ہے ایک ایک آسمان, کعبے کے ڈائریکٹ اوپر بیت العزہ. ویسے 7ویں آسمان پہ بیت المعمور. اللہ نے بیت العزہ میں قرآن کو نازل, وہاں سے جبریل علیہ السلام پھر تیسرے لیول پہ جبریل علیہ السلام 23 سال تک قرآن کو جا کر لے کے آتے تھے, سنتے تھے, اللہ تعالیٰ تلاوت کرتے تھے اور جبریل علیہ السلام سن کر لے کر آتے تھے. تو اس طرح سے 3 طریقے سے, مطلب 3 لیول میں قرآن نازل ہوا. ہاں سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق, جو 5 آیتیں نازل ہوئی. پھر اس کے بعد سورہ مدثر کچھ وقت کے بعد نازل ہوئے. قرآن کے وحی کے طریقے بھی, نزول کے بھی 2 طریقے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ آتے تھے, کوئی وجہ نہیں ہے, مطلب کچھ بھی نہیں ہو رہا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے, اس کو بولتے ہیں ابتدائی. اور دوسرا ہے سببی. سبب یعنی کچھ بھی ہو رہا تھا, لوگ آ کے پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو کچھ وجہ سے قرآن نازل ہوتی تھی. کوئی آیت کا جو ہے واقعہ ہوا, اس کو کیا کہتے ہیں ہم, اس وجہ سے جو ہے یہ آیت نازل ہوئی. ہاں سبب نزول, سبب مطلب یہ نازل ہونے کا سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے. تو ایسے کئی کتابیں ہیں جس میں پڑھنے سے انسان کو معلوم, اچھا یہ ہو رہا تھا, اس کی وجہ سے جو ہے ان لوگ آ کے پوچھے شراب کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الخمر والمیسر, اس طرح سے انسان میں شوق پیدا ہوتا, اچھا یہ ہے. تو کئی کتابیں ہیں, اور اس میں صحیح کتاب بھی ہے, صحیح اسباب النزول بلکہ کتاب ہے جس میں پورے اسباب نزول ذکر کیے گئے ہیں. چلیے, مکی سورہ اور مدنی سورہ. مکی سورہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں نہیں, مکہ سے ہے ہی نہیں, ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئے وہ مکی صورتیں ہیں. جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے, چاہے مکہ میں ہی کیوں نہ ہو, وہ مدنی سورہ ہیں. تو مکی سورہ کس کو بولتے ہیں؟ ٹائم سے ہو, ہجرت سے پہلے مکی, ہجرت کے بعد مدنی سورہ. ہاں مدنی سورہ. تو کتنے ہیں مکی سورہ؟ ہاں 86 ہے ٹوٹل, 86 ہے. اور مدنی سورہ کتنے ہوں گے؟ 114 میں سے 28 اور دونوں کا ایڈ کرے تو 114 ہو رہے نا. 28 جو ہے مدنی سورہ ہیں. مدنی سورہ 28 ہے, مکی سورہ 86 انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے. چلیے, لکھنے کے 3 مرحلے ہوئے. قرآن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی ہوئی تھی مگر الگ الگ جگہ پہ, کبھی درختوں پہ, مطلب درخت کے اس پہ, کبھی پتھروں پہ, ہر جگہوں پہ. پھر اس کے بعد کون جمع کرے؟ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سب سے پہلی مصحف جمع ہوئی. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد کس کے پاس گئی؟ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی. پھر عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی.
مصحف جو جمع کیے تھے پوری قرآن ایک جگہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ وہ منگا کر فائنل کاپی اس کو بنایا عثمان رضی اللہ عنہ، مصحف عثمانی، اور کہا کہ باقی کے سب جلا دینا. کیوں جلا دینا تھا؟ کیونکہ بعض وقت ایک آیت رہتی تھی، دوسری جگہ ایک آیت رہتی تھی، ہاف تھا، وہ آفیشیل نہیں تھا وہ، تو سب کچھ جلا دینا تاکہ آفیشیل کاپی آ گئی اب، اور ساتھ اس کو بنائے اور ہر جگہ بھیجائے، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، سب جگہ ساتھ اس مصحف عثمانی رضی اللہ عنہ بنایا گا. تو 3 طریقے سے قرآن کو، یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں اصل جمع کیا گیا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ. پھر تفسیر کے بارے میں آئے تو تفسیر کا معنی کیا ہے؟ قرآن کے آیتوں کا معنی بیان کرنا، کہ قرآن میں ایسے ایسے چیزیں، اس کو تفسیر کہا گیا ہے. ہم تفسیر کہاں سے لینا؟ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے ہی شروع کرنا ہے. قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے، پھر اس کے بعد حدیث سے، صحیح، اس کے بعد حدیث سے، اس کے بعد صحابہ کے اقوال سے، نمبر 3 پہ، نمبر 4 تابعین کے اقوال سے، اور نمبر 5 زبان سے. اس کے بعد جو ہے اپنی رائے سے. اکثر یہاں پہ لوگ اپنی رائے پہلے لگا دیتے ہیں، پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے، اس طرح سے ہمیں تفسیر کرنا ہے، نہ کہ جو ہے منطقی اپنے سمے کو ایسا سمجھ میں آ رہا. نہیں، پہلے دیکھنا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتائے، اللہ تعالیٰ کچھ بتائے، صحابہ کچھ بتائے، تابعین کچھ بتائے، اس کے بعد جو ہے ہمیں جانا چاہیے. اس کو بولتے ہیں تفسیر المأثور. تفسیر المأثور ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ تفسیر بالرأی، اپنی رائے دیتے جا رہے ہیں، میرے حساب سے ایسا ہوگا، آج کے زمانے میں ایسا ہے، بلکہ لوگ اپنے آپ سے تفسیر کرنے لگتے ہیں. نہیں، یہ عجیب عجیب معنی لے کے آتے ہیں. جیسے میں ایسے کوئی نہیں نکالتا، لیکن میں مثال دے رہا ہوں. کوئی بولے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی. کیا تفسیر صحیح ہے اس کی معنی؟ کیوں؟ اس کے بعد کیا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ سستی کرتے ہیں اپنی نمازوں کے لیے، ان کے لیے بربادی ہے. تو کوئی عادی آیت بول کے ارے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، لوگوں میں مشہور کرے، تو یہ غلط تفسیر کر رہے ہیں، معنی کو بدل رہے ہیں، معنی کو بدل رہے ہیں. فویل للمصلین اس طرح سے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. ایسے بہت لوگ مل جائیں گے قرآن کے عجیب عجیب معنی لے کر. کینیڈا میں بھی کوئی شخص ہے، وہ اپنی تفسیر کرتے ہیں انہوں من مانی، اور کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل ہم ہی ہیں، یا بنی اسرائیل یعنی اپن ہی ہے. تو بولتے آپ کیسا بول سکتے؟ بول تو آپ کیسا بول سکتے کہ ہم نہیں ہیں؟ بول الٹا اپنے اوپر ڈال دیتے، عجیب عجیب تفسیر کرنے لگتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات نہیں دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی گئی ہے؟ کتاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. نام نہیں معلوم. اس طرح سے کچھ تو بھی عجیب عجیب جو پہلے کبھی نہیں بولے، اپنے دماغ سے پڑھ کے ایسا ہے بول کے تفسیر کرنے لگے، اور معنی مفہوم بدلنے لگے جو کسی نے نہیں کیا. اس طرح سے جیسا کہ یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے کہ نہیں؟ تو شہید زندہ ہے نہیں ہے؟ زندہ ہے، لیکن کہاں ہے زندہ؟ برزخی زندگی ہے وہ، ہمارے ان کے بیچ میں پردہ ہے. جیسے مثال اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چڑیوں کی طرح اڑتے رہیں گے جنت پہ اطراف جو شہید ہیں، یا وہ قندیل کی طرح عرش کے سائے پہ لٹکے ہوئے رہیں گے ان کی روح میں. شہید جو ہے وہ وہاں پہ زندہ ہے. اب زندہ ہے بول کے ہم مانگ سکتے ہیں ان سے. اس طرح سے شرک شروع کیے ہم. اللہ نے کہا بالکل زندہ ہے، لیکن کہاں کا؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ان کے رب کے پاس وہ زندہ ہے. ویسے ہر انسان زندہ رہتا. قبر کی زندگی میں، برزخی زندگی میں انسان جو ہے قبر کا عذاب ہوگا یا نعیم جو اچھی زندگی جیے گا، یعنی قبر میں نیند میں سوتا بھی رہے گا. بعض انبیاء اکرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے تھے قبر میں. تو سب زندہ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ان سے مانگنا ہے. کسی بوڑھی عورت سے بھی بولا گیا کہ بھائی اللہ کو مت پکارو، ان کو پکارو، اللہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے کام ہیں، آپ کا ٹائم نہیں ہے سننے کے واسطے، ان لوگ جو ہے آپ کا جواب دیتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت بول رہے ہیں آپ بل احیاء عند ربہم یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے بول کے آیت میں. ارے ان کو بھی رزق ہونا تو رزاق کے پاس ہی جانا ہے نا. وہ ان کو بھی رزق ہونا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق چاہیے. وہ مردے ہیں، مطلب دنیا کے حساب سے ختم. مردے ہیں تو پھر دفنائے کیوں آپ؟ اگر زندہ ہے تو دفنانا نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ پھر ان کی وراثت کیوں ہوئی؟ تو یہ اس طرح سے ہمیں
سمجھنا ہے جو صحابہ کے حساب سے چلتے ہوئے آ رہا ہے اس طرح سے. کون سے صحابہ جو ہے مشہور ہیں تفسیر میں؟ ہاں، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ سارے جو ہے مشہور ہیں تفسیر میں، مشہور ہیں. تابعین میں بھی ہم نے ذکر کیا مجاہد رحمہ اللہ جو مکہ میں تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد، اور قتادہ رحمہ اللہ جو بصرہ میں تھے، یہ بھی مشہور ہیں قتادہ رحمہ اللہ. پھر کل ہم نے ذکر کیا آیت میں محکم بھی ہوتے ہیں، متشابہ بھی ہو سکتے ہیں. محکم یعنی واضح دلالت ہے، کچھ آیتیں جو سمجھ میں نہیں آئے متشابہ ان کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، ان کو صحیح طریقے سے علماء کے پاس لے کر جا کر سمجھنا ہے. متشابہ جو ایک انسان کے لیے متشابہ ہو سکتے ہیں، لیکن علماء کے پاس وہ بھی آیت محکم ہے، یعنی واضح آیت ہے. یہ کل ہم نے ذکر کیا. پھر قسم کے بارے میں ذکر کیا. قسم جو ہے قرآن میں واو کے ذریعے سے آتا، واللہ ورب السماء والارض، اور با کے ذریعے سے آتا یا تا کے ذریعے آتا، تاللہ لکیدن اصنامکم. اور آج ہم نے ذکر کیا قصوں کے بارے میں. قصے بھی 3 قسم سے آتے ہیں. ایک قصہ کون سا ہے؟ انبیاء کا، دوسرا قصہ نیک لوگوں کا، اور تیسرا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. اور باقی اسرائیلیات وغیرہ قرآن کی تفسیر میں نہیں لانا چاہیے کیونکہ فائدہ مند نہیں ہوتی ہیں. اصل جو ثابت شدہ ہے وہی تفسیر ہمیں پڑھنا چاہیے. اور اپنے پاس ایسی تفسیر بھی آ گئی، لوگ تفہیم قرآن بہت پڑھتے ہیں لیکن وہ پوری تفسیر جو ہے پولیٹیکل تفسیر ہے. ہر چیز کو کچھ نہ کچھ جو ہے لا کر جو ہے پولیٹکس بنا دیتے ہو کہ ایسا ہوا ہے تو اس لیے ایسا ہے. جیسے نماز کے بارے میں کہتے ہیں نماز بھی ٹریننگ ہے، تاکہ جو ہے نعوذ باللہ خلافت کے لیے ٹریننگ کرنا چاہیے. ہر چیز جو ہے پولیٹکس ہے، تو ویسے پولیٹیکل تفسیر سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی کیا کرتے ہیں قصے کہانیاں جو اپنے من پسند کے اسرائیلی روایت ہے اس کو لے لیتے. ارے اپنے سے فٹ ہو رہا ہے ایسا لے لیتے، ضعیف ہے کچھ بھی ہے ایسا لے کے جو ہے پھیلایا گیا ہے. تو لوگوں کو یعنی ایسا وغیرہ جو ہے اپنے عقل دوڑا کر لوگ تفسیر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں مشہور بھی ہے، کئی تفسیر کے ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کرتے ہیں جو اپنی من مانی تفسیر کرتے ہیں، جو آیت کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کیا کی مطلب نکال دیتے ہیں. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز جو ہے مومنوں پر فرض ہے. کیا ہے آیت؟ وہ نماز جو ہے مومنوں پر فرض ہے. تو وہ کہتے ہیں صاحب کہ پہلے مومن بنو اس کے بعد نماز پڑھو. ہاں تو معنی عجیب نکال رہے ہیں کہ پہلے مومن بنو، آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ پہلے جو ہے مومن ہے آپ نہیں ہے، ارے پھر کئی کو پڑھ رہے ہیں نماز؟ تو نہیں پڑھنا چاہیے اس طرح سے. کیا ہے آیت؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر ایک وقت پر جو ہے فکس ٹائم پہ نماز کو فرض کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں اب مومن ہی نہیں ہے تو کیسے جو ہے نماز پڑھے؟ تو اس طرح سے عجیب معنی لے کے آتے ہیں. اور یہ بہت مشہور ہے. تو یہ اصول فی التفسیر کی مختصر سی کتاب ہے جس میں بس تھوڑے ٹاپکس ہیں. اس کے بعد کئی بڑے کتاب بھی ہیں کہ قرآن علوم القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو اصول فی التفسیر بھی کہا جاتا ہے، اصول تفسیر بھی کہا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی 5 دن کتاب التوحید ہوں گی. اس کے بعد جو ہے 11ویں دن سے اصول حدیث ہم کریں گے کہ اصول حدیث میں بھی کیسے سمجھیں گے. موٹا جتنا ہو سکے انشاءاللہ ہم کریں گے. 11 سے لے کر 15 تک انشاءاللہ تعالی اصول حدیث، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، تاکہ 3 اصول ہمیں تھوڑا تو معلوم ہونا چاہیے. اصول تفسیر، اصول حدیث اور ایک اصول فقہ. اصول فقہ تو یہ نہیں ہو سکتا، 2 تو کریں گے انشاءاللہ. تفسیر تو الحمدللہ ہم نے سیکھا، اصول حدیث بھی انشاءاللہ 11 سے انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے محبت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے، اس کو حفظ کرنے، تلاوت کرنے، اور ہمیں اہل القرآن میں سے بنائے جو اہل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، وہ خاصتہ جو قرآن کی تلاوت دن رات کیا کرتے تھے. جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ دن رات قرات کرتے تھے، اور جب شہید ہوئے تب بھی قرات کر رہے تھے قرآن کی، اور خون اچھلا تھا قرآن کے ان کے مصحف پر. اس طرح سے قرآن وہ دن رات تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے جو مومن کا دل ہے وہ کبھی بور نہیں ہو سکتا قرآن کی تلاوت میں، وہ کبھی بھی ملل نہیں آئے گا، ملال نہیں آتا. قرآن کی تلاوت بھی ہمیں کرنا چاہیے. اگر قرآن کی تلاوت
جو ہے زیادہ کرنے سے تھکاوٹ ہوتی ہے تو معنی میں دیکھنا چاہیے، تفسیر میں دیکھنا چاہیے، ترجمہ دیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے کوششیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے، پھر اس کے بعد عمل بھی ہمیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔